الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محترم سامعین و سامعات، آج جس موضوع پہ جس ٹاپک پہ گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام میں اعلیٰ اخلاق و آداب کا مقام اور ایک انسان کے اخلاق کس طرح ہونا چاہیے، ایک انسان اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنائے، ان تمام چیزوں پہ گفتگو کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مذہب اسلام ایک ایسا دن ہے جو ہر طرح کی خیر و بھلائی کو اپنے اندر سموئے ہوا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ اخلاق کریمہ اور آداب عالیہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ان الفاظ میں بیان فرمائی۔ سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالی اس وقت نازل فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مجنوں، پاگل، دیوانہ کہنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے لوگوں میں الصادق الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ، بدماش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں، پاگل، دیوانہ کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان بند کرنے کے لیے، ان کو بتلانے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے یہ اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ پر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کریمہ کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کافروں کو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہتر اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہے اور نہ کبھی ہونے والا ہے۔ محترم سامعین، اور اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جب ایک انسان اخلاق مند ہوتا ہے تو اس کی پہچان بنتی ہے۔ اس لیے اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اور میں گروپ کے ممبر سے ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو رکھا، اخلاق کے بارے میں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اس موضوع پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہم مسلمانوں کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے اخلاق اچھے نظر نہیں آتے ہیں، ان کے اخلاق برے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا اخلاق اپنایا، انہوں نے اخلاق کی بدولت پوری دنیا میں اسلام کو عام کیا، لیکن آج ہم اپنے اخلاق سے مسلمان کو ہی تو نہیں، لیکن اپنے اخلاق سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ یہ اپنے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ روین ناتھ ٹیگور ٹرین میں کہیں سفر کر رہے تھے۔
تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا مولانا صاحب کہ آج کے دور میں اسلام کیوں نہیں پھیل رہا ہے؟ اسلام پہلے جس طرح پھیلتا تھا اس طرح کا ماحول کیوں نہیں ہے؟ تو سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ پنڈت دیں گے۔ وہ پنڈت ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ پہلے کے دور کے جو مسلمان تھے ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے اخلاق بہتر تھا، اور لوگوں کے پاس کتابیں نہیں تھی، وہ لائبریریوں کی چکر نہیں کاٹ سکتے تھے، ان کے پاس اتنے پیسے روپے نہیں تھے۔ وہ اخلاق کو دیکھ کر، لوگوں کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ ایک سچا انسان ہے، یہ اخلاق مند انسان ہے، یہ صاحب اخلاق مند انسان ہے۔ تو لوگ انسان کے اخلاق کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ لیکن آج سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے کہ ایک انسان کا اخلاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مختلف ہے۔ تو اخلاق کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ اخلاق کی تکمیل کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کر کے اور دنیا والوں کو بتائے کہ اخلاق مند انسان کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1162 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو، سب سے اچھا ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، یعنی یہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4799 کی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ میزان میں عمل میں سب سے بھاری شے، سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تو یہ اخلاق اگر جس کے اندر ہوگی، جو انسان اخلاق مند ہوگا، جو انسان صاحب اخلاق ہوگا، اس کے عمل کا، اس کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ اخلاق مند انسان کے لیے ہی ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو ان کے اخلاق، ان کے ترازو بھاری ہوں گے۔ سامعین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حسن اخلاق کی نصیحت کی ہے، انہیں مکارم اخلاق اور معالی آداب سکھایا ہے، اور گھٹیا خصلتوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق کی پاسداری اس طرح کرے کہ اس میں کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ادب میں یہ بھی ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو خالق، مالک، رزق دینے والا، تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مانے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کی اس نوعیت سے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تابعداری کی جائے، آپ کے حکم اور اوامر کی بعین ہی پاسداری کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی خواہش پر ترجیح دی جائے، آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا قول مقدم نہ کیا جائے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جائے تو اس پر عمل کیا جائے، اور اگر وہ حدیث، اگر کسی کا قول، کسی کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ٹکرائے، نہ ملے، تو اس کو رد کر دیا جائے گا، چاہے وہ کتنے بڑے عالم یا کتنے بڑے امام کیوں نہ ہو، ان کی بات کو نہیں مانی جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بدعات سے دور رہا جائے، بدعات کو اپنے اندر سے نکالا جائے، جتنے بھی بدعات و خرافات ہے اسے بچا جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، مخلوق کے ساتھ ادب۔ اور آج کے اس ٹاپک میں یہ اسی کو خاص کیا گیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ ادب، یعنی ایک انسان کا ادب کس طرح ہونا چاہیے، تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مخلوق کے ساتھ ادب یہ ہے کہ ان کے اختلاف مراتب کا لحاظ کیا جائے، اور جس کا جو مقام و مرتبہ ہو اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ والدین کے ساتھ مخصوص قسم کا ادب ہوتا ہے، عالم کے ساتھ ادب کا تقاضا الگ ہوتا ہے، بادشاہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس کے شایان شان اس کے ساتھ پیش آیا جائے، دوستوں کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اس کی دوستی و تعلق کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ادب کا تقاضا الگ ہے۔ اسی طرح مہمانوں کے ساتھ جس انداز سے پیش آتے ہیں وہ گھر والوں کے انداز کے ساتھ پیش آنے والے انداز سے مختلف ہوتا ہے۔ علی ھذا القیاس، ہر حالت و کیفیت کے لیے ایک ادب کا طریقہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، بیٹھنے، مجلس میں بیٹھنے، سوار ہونے، یعنی انسان کے زندگی کے ہر وہ کام جو انسان انجام دیتا ہے اس کے لیے بھی ایک ادب کا تقاضا الگ ہوتا ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو کس طرح سے ادا کرتا ہے۔ وہ کھاتا ہے تو کس طرح کھاتا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ سوتا ہے، جاگتا ہے یا سوار ہوتا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ادب میں شامل ہے۔ حالانکہ یہ چھوٹی چیز ہے لیکن آج ہم مسلمان اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بتائیں اس طرح ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ سنتوں میں سے ہے، اور میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ماننا یہ ادب کے تقاضا میں سے، نبی کے ساتھ ادب کے تقاضا میں سے ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چیز ہے، سب سے پہلے انسان اپنے اندر ان تمام چیزوں کو، یعنی کہ سونے جاگنے بیٹھنے، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر شامل کرے اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سر انجام دے۔ انسان کا مؤدب ہونا اس کی سعادت و کامیابی کی مخصوص علامت ہے۔ انسان کا کم ادب یا غیر مؤدب ہونا اس کی شقاوت و بدبختی کا سبب ہے۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اخلاق، اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے، وہ اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے اخلاق انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کیا ہے کہ خذ العفو، معاف کر دو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ آپ عربی اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ خذ کا معنی ہوتا ہے لینا، اور عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خذ العفو، معافی کو لے لو۔ گویا کہ جو انسان دوسرے انسان کو معاف کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو معاف کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس طرح سے یہ قرآن ایک انسان کو بتاتا ہے، ہمیں قرآن پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ لوگوں کو معاف کیا کرو
اور انہیں بھلائی کا حکم دو اور جاہل سے اعراض کرو، یعنی ان سے گفتگو، اگر وہ گفتگو پہ ٹل جائے تو ان سے بات نہ کیا کرو۔ حضرت عمر کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر جب گورنر بنائے گئے تو حضرت حرا ان کے دربار میں وہ رہتے تھے، اور حضرت عمر کا یہ طریقہ، یہ عمل تھا کہ اسی شخص کو اپنے دربار میں جگہ دیتے جو قرآن کے عالم ہوتا، جو قرآن کے جاننے والا ہوتا، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا، جو صاحب علم ہوتا، اس کو حضرت عمر اپنے دربار میں رکھتے تھے تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ حل ہو سکے۔ تو انہی میں سے ایک شخص آیا جس کا نام اوینا تھا۔ وہ آیا اور حضرت حر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں حضرت عمر کے دربار میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے، اجازت دے دیجیے تاکہ ان کے ہی حلقے میں ہم بھی شامل ہو جائے، ان کے دربار میں ہم بھی شامل ہو جائے۔ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو وہ کہے ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اوینا شخص جن کا نام تھا، جو صحابی تھے، یہ جب گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، اے عمر یعنی خطاب کے بیٹے، تو نے مال کو صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے، اور ہمیں اور جو معاملہ کرتا ہے کسی کا تو اس میں حق کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر کے غصہ ہو جاتے ہیں، ان کا منہ لال ہو جاتا ہے، تو چاہتے ہیں اس کو سزا دینے کے لیے، لیکن حضرت ہر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں۔ کون سی؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ لوگوں کو معاف کر دیا کرو، اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو اسے آپ معاف کر دے۔ حضرت ہر جیسے ہی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاہلوں سے گفتگو نہ کیا کرو۔ تو گویا اس آیت کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی بہتر یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے علماء نے کہا، یعنی ان کے علماء نے، شیخ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین کے علماء نے کہا، کیا کہا کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ جس شخص کے اندر ہو تو اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اخلاق کو، اپنے عادات و اطوار کو درست کر لیتا ہے۔ تو کف الاذی بدر الندی طلاقۃ الوجہ، یہ تین چیزیں ہیں۔ کف الاذی یعنی آپ کی طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک انسان اپنے طرف سے کتنے لوگوں سے ملتا ہے، کتنے لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو تکلیف دیتا ہوگا، اس میں بتایا گیا کہ کف الاذی، اپنے طرف سے یعنی انسان کے طرف سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچنا چاہیے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ حرکتوں سے ہو، چاہے اعمال سے ہو۔ آئیے بخاری کے ایک حدیث سنتے ہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانها بلسانها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیها ہی من اہل النار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ہے جو رات میں قیام کرتی ہے، یعنی نفلی نمازیں ادا کرتی ہے، تہجد کا خیال رکھتی ہے، وہ تصوم النہار اور نفلی روزے رکھتی ہے، عورت نفلی روزے رکھتی ہے، اور وتفعل کذا اور خیر کا کام کرتی ہے، وتصدق اور صدقہ بھی دیتی ہے، وتؤذی جیرانها بلسانها اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو جو ان کے پڑوسی ہیں وہ انہیں اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی من اہل النار، یہ جہنم میں سے ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آج ہماری مائیں اور بہنیں کی حالت یہی ہے کہ وہ اپنے زبان پر قابو نہیں کر پاتی ہے،
اپنے زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہے، اور زبان سے لوگوں کو تکلیف بھی دیتی ہے۔ اور یہ چیز زبان سے متعلق جتنے بھی زیادہ کر کے عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کے بارے میں کوئی چیز سن کر دوسرے کو بیان کرنا، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں ڈھالے، اور اس قول کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 2 فرمایا بدر الندا، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو غریبوں اور پڑوسیوں کا حق ادا کرے۔ یعنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا یا آپ کو علم دیا، تو آپ اس علم سے، اس مال سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے تک محدود نہ رکھے۔ یہ صاحب اخلاق مند انسان کی پہچان ہے کہ وہ اپنے مال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ نمبر 3 کہا طلاقۃ الوجہ، اگر آپ کسی سے ملاقات کریں تو اکر کر مت کریں، اپنے چہرے پر ہمیشہ خوشی رکھے۔ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو اسے سلام کہا کرے، سلام کیا کرے اور اسے مسکراتے ہوئے ملا کرے۔ یہ اخلاق مند انسان کی پہچان ہے کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مسکرا کر کسی سے کلام کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، تو جس سے وہ ملاقات کرتا ہے وہ بھی اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنانا ہے، ہمارے زندگی میں اسے لانا ہے تاکہ ہمارے اخلاق درست ہو جائے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان عبادات کا پابند ہوتا ہے تو اس کے اخلاق خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس کی نماز درست ہو گئی اس کا اخلاق بھی درست ہو گیا۔ یہ اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم اور ضروری ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ ماننا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانیں گے تو ہمارے اخلاق خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، آپ کے قول، آپ کے عمل، آپ کے عادت و اطوار، آپ کے ہر کام میں آپ کے سیرت کو نمونہ بنائیں، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی پر ڈھالیں، آپ نے جو حکم دیا ہے اس کو انجام دے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے آپ اس طریقے کو فالو کریں۔ اور ہم نبی کو جب تک کہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب تک عمل نہیں کریں گے تو ہمارا اخلاق درست نہیں ہوگا۔ لیکن آج نوجوان نسل ان کے آئیڈیل اور نمونے کون لوگ ہیں؟ کسی فلم کے ہیرو یا ہیروئنز، یہ لوگ ان کو آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خود ایک آئیڈیل اور نمونہ بھیج دیا ہے۔ تو ہمیں کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنا، جب انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں کرتا ہے تو اس کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی
دوست بناتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوست بناتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ آسودگی میں اور پریشانی میں یا خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست بناتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ سامعین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، پٹک دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لے۔ الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب اسے غصہ آئے تو اپنے غصے پر کنٹرول کر لے۔ لیکن آج نوجوان نسل کو غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، ان کے خون نیا ہے، اس لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے غصے کو ہم قابو میں کریں گے، کنٹرول کریں گے تو ہمارے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح زبان کی حفاظت، یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جسے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، اور اسی زبان سے انسان کسی کو گالی بھی دیتا ہے۔ تو یہ زبان اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اے ایمان والو، یہاں پہ غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں کہا، یعنی اے لوگوں نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کہا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف سیدھی گفتگو کیا کرو، سچ بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو بہتر بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بات پر عمل کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو زبان کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیؤذ جارہ، یعنی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، فلیؤذ جارہ، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اس میں زبان سے متعلق باتیں ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ خیر بات کہے، اچھی بات اپنی زبان سے نکالے، نہیں تو او لیصمت، نہیں تو وہ خاموش رہے۔ یعنی جب بھی ہم کسی سے ہم کلام ہو، گفتگو کرے، تو ہم اپنی زبان سے اچھی باتیں نکالا کریں جسے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جو ہماری بات کو سن کر کسی ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے جب بھی ہم اپنی آواز سے کچھ بولیں، کچھ کہیں تو سوچ سمجھ کر بولیں، تاکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہر اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نوٹ ہوتا ہے، رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی سے گفتگو کریں تو اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بہت ہی خطرناک ہے، یہ حدیث اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ ہوں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے
اور اسے کل قیامت کے دن اپنے پاس بیٹھائیں گے، اپنے قریب بیٹھائیں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا۔ اس پر ڈرنے کی بات ہے کہ وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے دور اور جسے اللہ کے رسول نفرت کریں گے وہ کون شخص ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ تین لوگ ہوں گے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور رہیں گے اور ان کے نزدیک نہیں بیٹھیں گے، ان کو اپنے سے دور رکھیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا جس کے بارے میں بتایا الثرثارون، بہت زیادہ بے فائدہ اور بلا ضرورت بولنے والا۔ یہ زبان سے متعلق ہے، زبان کو درست کریں گے تو ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہمارے اخلاق بہتر ہوں گے۔ کیا کہا کہ الثرثارون، بہت زیادہ بے فائدہ اور بلا ضرورت بولنے والا۔ جب کوئی آدمی گفتگو کر رہا ہے اس میں جا کر کے کچھ الفاظ بول دینا، اور بڑوں کا ادب نہ کرنا، بڑوں کے سامنے کچھ بھی بول دینا، یہ ادب کا خلاف ہے۔ نمبر 2، المتشدقون۔ المتشدقون یعنی منہ پھلا کر بناوٹی انداز میں بڑی بڑی باتیں کرنے والا۔ یعنی انسان کے پاس اگر کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ ہمارے پاس انگلش کا نالج ہے، ہم انگلش میں باتیں کرتے ہیں، ہم عربی میں باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور رکھیں گے اور ان سے محبت نہیں کریں گے۔ نمبر 3، المتفیقون، جن کے اندر تکبر ہو۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فصاحت و بلاغت دی ہو، جس کو زبان کے فصاحت و بلاغت دی ہو، اس کے بارے میں کہا اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کریں گے اور اس کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، مخلوق میں سب سے پہلا ادب والدین کا ادب ہوتا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ ہمارا کیا اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ آئیے قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل کے آیت میں تلاوت کا آیت نمبر 22-23 پڑھتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہا کرو، اور نہ انہیں جھڑکو، نہ انہیں جھڑک کر بات کیا کرو۔ اس میں اگر ہم غور کریں گے وبالوالدین احسانا، یہاں با کے معنی اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ کا معنی لیا ہے، ساتھ ساتھ کا معنی، یعنی غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں وہ اپنے والدین کو رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو، ہم مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے وبالوالدین احسانا، کہ والدین کو اپنے پاس رکھ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں با کا جو معنی ہے وبالوالدین، ساتھ ساتھ کا معنی آتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ با میں ساتھ ساتھ کا معنی آتا ہے، اس لیے والدین کے ساتھ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اف کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے والدین کسی کام کا حکم دیں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اف، یہ کام کیسے کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے سے منع فرمایا ہے۔ جا کے
جھڑکا جائے، اپنے والدین کو اپنے والدین سے غصہ سے بات کیا جائے۔ اس لیے مخلوق کا ادب میں سے سب سے پہلا ادب والدین کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے والدین کی عزت، اپنے والدین کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا؟ آئیے ایک اور بات، تو وقت تو بہت ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک اور بات پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ان کے بھی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا اور حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اور حضرت بلال کو ریت پہ لٹایا گیا، تو جو لوگ یہ حرکتیں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھک گئے اور معافی مانگنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کہہ کر ان کو رحمت شفقت کا درس دیا۔ طائف کا واقعہ یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کو مارا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے سے خون ٹپکنے لگے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے، ایک سایہ دار درخت کے پاس گئے، اسی وقت ملک الجبل نازل ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو ان پہاڑ میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں سے پیس لیا جائے، انہیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ یہ اس میں پس جائے، اس میں رہ جائے، اس میں برباد ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو الفاظ نکلتی ہے وہ ہمارے لیے رحمت شفقت کا درس ہے، ہمارے لیے ایک سیکھنے کا مقام ہے، ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، اس میں سے ایک شخص آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی لوگوں کو درگزر کیا، لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، لیکن آپ کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ کو اکیلا مانے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اس میں سے اسی طائف میں سے ایک شخص جس کا نام محمد بن قاسم 712 میں ہندوستان کے سرزمین پر آتے ہیں اور اسلام کے جھنڈا کو عام کرتے ہیں، اسلام کے جھنڈا کو پھیلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔